جس جہت میں آپ دیکھیں، تقویٰ کے جہت سے، سخاوت کے جہت سے، حقائق کو جاننے کے حوالے سے، اس کے اور کائنات میں ارتباط کے حوالے سے، اس کے دوسرے موجودات سے جو رابطہ ہے اس کیفیت کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی آپ اس پہ نگاہ کریں، مکتب تشیع میں یہ نظریہ موجود ہے کہ ایک انسان کامل روئے زمین پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ باقی کسی اور مکتب میں نہیں ہے، یہ ہمارے مکتب کی خاصیت میں، اور ہم مانتے بھی اسی کو امام ہیں کہ جو ہر جہت سے کیا ہو؟ کامل۔ یہ عصمت کا جو نظریہ ہمارے مکتب میں دیا گیا ہے اس کی ایک پلٹ اسی طرف، کیونکہ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ بولنے کا امکان یا غلطی کا یا جہل کا، کہ جہاں پر انسان نامکمل ہو، لیکن جب انسان ہر جہت سے کامل ہو اور ہر چیز کو بحق ہی جانتا ہو جس طرح جاننے کا حق ہے، تو اس انسان سے کبھی بھی علمی جہات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے دعویٰ کیا، شیعہ سنی دونوں میں ہے، کتب میں ہے، کہ سلونی سلونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ ابھی یہ سائنس جو گزر رہی ہے، آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو سائنس اپنی چیزوں میں بہت سے حقائق کو اب جو پہلے خیال تصور کیا جاتا ہے، جس کو وہم کہا جاتا تھا، پہلے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ چیزیں ناممکن ہیں، اب سائنس نے ان کو ماننا، فضا میں اڑنا پہلے لوگ سوچتے تھے تو اس کو وہم، کون فضا میں اڑ، اب جہاز میں ہزاروں سینکڑوں لوگ اٹھا کے سامان کے ساتھ اور کھاتے پیتے ہوئے لوگ کیا جی زمین و آسمان کے درمیان میں گزر رہے۔ امامت کے نظریے میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ امام کامل ترین انسان ہے روئے زمین پر۔ مثلا امام صادق علیہ السلام، امام صادق سے جب سوال کیا کہ مولا امام کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ہم اپنے دور میں اگر امام کو پہچاننا چاہیں تو اس امام کی پہچان کا کیا طریقہ ہے، تو یہاں دیکھیں وہ نکات جو اصول کافی میں امام نے بیان کی، ان کی طرف دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے جو بعض لوگ ہمیشہ ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں غلو ہے، بعض کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کرتے ہیں، در حقیقت وہ انسان کے پاور سے آگاہ نہیں ہے۔ انسان ان لمیٹڈ موجود ہے، جس کی کیپیسٹی، جس کی میموری فرشتوں کی بھی لمیٹڈ ہے، لیکن انسان ابتدا ہے انسان کی، لیکن انتہا نہیں ہے۔ عدد ایک سے شروع ہوتا ہے، عدد کی ابتدا ہے لیکن انتہا ہے جی عدد کی۔ آپ بتا سکتے ہیں کسی جگہ پہ آپ کے عدد یہاں سے ختم ہوتا ہے، آپ جس عدد پہ اینڈ کریں آگے پھر اعداد کا سلسلہ ہے۔ انسان کی ابتدا ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتوں نے انسان کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ہم جو کچھ ہمیں دیا گیا وہ ایک لمٹ اس میں ہے، لیکن یہ انسان ان لمیٹڈ پرواز کر سکتے، کروڑ سال بعد بھی آپ سیکھنے کے عمل سے کیا جی گزر رہے ہو، ارب سال بعد بھی آپ کی حرکت نہیں رکی ہوگی، آپ کسی اور عالم میں کسی اور کیفیت کے ساتھ کس میں ہوں گے؟ حرکت میں ہوں گے، اور وہاں پہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے آپ کا علم رک گیا ہے۔ اس وقت ہر منزل کے بعد ایک اور منزل کی طرف انسان کیا کرتا ہے؟ اڑان۔ جب امام سے سوال کیا گیا امام کے بارے میں، کہ نظریہ امامت کو مسلمان نہیں سمجھ پائے درست، لیکن چونکہ 12 اماموں کے گزرنے کے بعد حتیٰ وہ شیعہ بھی جو خود ائموں کے دور میں تھے، چھٹے امام، چوتھے امام، کیونکہ اس وقت تشیع ابھی اپنے کامل صورت کے ساتھ سامنے نہیں آیا تھا۔ مثلا جو 5ویں امام کے دور میں اس نے ابھی بعد کے اماموں کو نہیں دیکھا،
یا جو 7ویں امام کے، ہمارے لیے یہ خصوصیت ہے کہ ہم نے 12 اماموں کے گزرنے کے بعد ہم آئے ہیں، تو وہ احادیث وہ روایات جو ائموں سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم بہتر تحقیق کر کے نظریے امامت اور امام کی بہتر معرفت حاصل کر سکتے ہیں. سمجھ ویسے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا ہم امام کو کیسے پہچانیں، کیونکہ اس دور میں ائموں کے دور میں تو اس طرح کی ٹیکنالوجی، اس طرح کمیونیکیشن خبریں نہیں تھی. بہت سو کو کافی سالوں کے بعد علم ہوتا تھا امام اس دنیا سے گئے ہیں، اور بعض کسی اور کے پیچھے چلے جاتے، کسی اور امام کے بیٹے کے پیچھے جو غیر معصوم ہے اس کو امام مان لیں، جس طرح بڑے فرقے وجود میں ہیں. تو امام نے وہاں کچھ نشانیاں بتائیں. البتہ ہر جگہ امام جو نشانیاں بتاتے ہیں وہ لوگوں کی ذہنیت کے مطابق، بعض کو کچھ اور شرائط بتاتے تھے، بعض کو کچھ اور، بعض کو کچھ اور، اس مقابل والے انسان کی ظرفیت کے مطابق. کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، تو مکتب تشیع کا خاصہ ہی علم و منطق و فطرت و عقل ہے. یہ کسی اور مکتب میں آپ کو نہیں ملے. کھل کے بحث کرے، کھل کے سوال کرے، کھل کے اپنے نظریات بیان کرے. یہ مکتب تشیع کا کیا ہے جی؟ خاصہ ہے. ہمیں نہیں کہا جائے یہاں عقل سے نہیں سوچنا، یہاں بس مانو، چاہے تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ ہمارے مکتب میں نہیں ہے. مولا علی خود فرماتے تمہیں سمجھ نہ آئے مجھ سے اچھا فرماتے مجھ پہ نقد کرو. اگر تمہیں میری کسی قول یا عمل کی سمجھ نہ آئے، فرمایا تم اشکال کرو علمی، بتاؤ کہ مولا یہ آپ نے کیوں کہا، یہ آپ نے کیوں کیا، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ نہیں کہ اس کی عقل کو روک دیں، بلاک کر دیں کہ تم نے کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی اعتراض نہیں کرنا. فرمایا تمہیں سمجھ نہ آئے تو تم مجھ سے پوچھو کہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے یہ بات کہی، اس کی دلیل کیا ہے، قرآن سے کیا ہے، حقائق کے مطابق اس کی کیا. مولا خوش ہوتے تھے ایسے لوگوں سے جو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. حتیٰ یہ علم کی جو کیفیت ہے ہمارے مکتب میں موت کے بعد بھی ہے. قبر میں بھی ہم نے کلاس روم بنایا ہوتا ہے کہ نہیں. یہ بہت ایک مردے کو غسل دینے کے بعد ماشاءاللہ بعض کو تو قبلے کا نہیں پتہ، وہ قبر میں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہو کعبہ میرا قبلہ ہے، مولا علی میرے. دیکھیں کتنا علم کی اہمیت ہے. بھائی یہ مر چکا ہے، کہاں مر چکی، یہ تو اب بہتر سمجھتا ہے، یہ تو اب بہتر دیکھ رہا ہے، یہ تو اب اس کے لیے عربی، یہ تو اب زبانوں کی قید سے بھی نکل گیا ہے. مرنے کے بعد ایک چینی بھی آپ کے پاس کھڑا ہو، چینی بول رہا ہو، آپ کو اس کے بعد سمجھ آئے گی. کیونکہ پھر وہ الفاظ کے قید میں آپ نہیں ہوں گے، آپ پھر حقیقت کو دیکھ رہے ہوں گے. سمجھ قبر میں بھی آتا کہ 2 فرشتے آئیں گے کہ ماشاءاللہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بڑے بیٹھے ہوں گے، تو ماشاءاللہ قبر بھی ایگزامینیشن، وہاں تو 2 فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے. یہ علم کا مرحلہ کیوں اس کو تکامل کی طرف لے جانا ہے. یعنی یہ کتنا، حتیٰ امام فرماتے ہیں 6 امام کہ اگر ہمارا کوئی شیعہ ان پڑھ مر جائے، جاہل، قرآن نہ پڑھنا آتا ہو اس کو، تو یہ ہمارے فرماتے ہیں ہمارے لیے آر ہے قیامت میں کہ اس کی نسبت ہم سے تھی، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کو قرآن. تو کسی نے کہا مولا پھر کیا کریں، اس کا کیا ہوگا پھر؟ تو امام نے وہاں ایک جملہ فرمایا اس کو عالم برزخ میں ایک معلم لگا دیں گے ہم. دیکھیں کتنا علم کی اہمیت ہے ہمارے مکتب میں. امام کس طرح علم کی تفسیر فرما رہے. تو امام نے فرمایا امام کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ہر سوال کا جواب وہ دے سکے گا. بہت بڑی بات. ایک عظیم ہے دنیا میں کوئی سرا دعویٰ کرے کہ وہ ہر سوال کا جواب، حتیٰ اب کوئی کہے جو قرآن میں اس کی کیا دلیل. مثلا ایک جگہ پہ خدا نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ
احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو احصاء یعنی گن کے امام مبین میں رکھ دیا، ہر چیز کو، کیونکہ ابھی حالات بھی نہیں اور وقت بھی کم ہے، کم سے کم 6 7 8 10 لیکچر ہوں تو اس میں انسان اس آیے کو کھولے۔ جس طرح ایک آپ کے پاس مثلاً میموری کارڈ ہے 200 GB کا، آپ کہیں جی اس میں 10,000 فلم ہے، مثلا چھوٹی سی مثلا آپ کہتے ہیں اس میں 200 فلم یا 300 فلم کیا کیا ہوا جی؟ فرمایا ہم نے ہر چیز کو گن کے احصاء کر کے امام مبین کے اندر، یہ آیات عجیب غرر آیات میں سے ہیں کہ کبھی اس امام مبین کو ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے، اس میں امام نے فرمایا کوئی ہے جس کو امام مبین کہا جاتا ہے جس کے اندر سارا علم، ہر چیز کا علم کیا ہے؟ قرآن نے اس امکان کو بیان کیا ہے، گرچہ مثلاً باقی مذاہب میں یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ہر چیز جانتا ہو، لیکن خدا قرآن میں اس امکان کو عقلی طور پر بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو، بلکہ حقیقت کو بیان کیا خدا نے، ہم نے ہر چیز کو گن کے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ نہیں کہا آسمانوں کو یا زمین کے راستوں کو یا انسانوں کے بارے میں اس میں رکھا ہے، وہ ہر چیز۔ اب بعض تفاسیر میں کیا فرمایا کہ یہ امام مبین ہمارے امام ہیں علی ابن ابی، اتنی بڑی، لیکن اب وہ کیفیت سائنسی طور پہ کس طرح ہے کہ امام ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ایجوکیشن کہاں سے لی، کس سے لی، کس طرح ہر پورے ہستی کو کاپی کیا اپنے اندر، یہ ایک مراحل ہیں، کیونکہ جس طرح آپ کتاب سے کاپی کرتے ہیں، آنکھوں سے پڑھتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں وہ بھی، ہم جب ایک صفحہ پڑھیں تو کچھ ہی ذہن میں رہتے، باقی سب یہاں سے معلوم ہوتے۔ یہ امام مبین اس کا حافظہ بھی قوی ہے، یہ بولتا بھی نہیں ہے، ہم اسی سے عصمت کا معنی، بہت سے اور معنی، ہر چیز کو گن کے ہم نے امام مبین میں، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ خلق کیا، شے کہا، شے سے اور عام لفظ نہیں کہ جس کے مفہوم کو ہر چیز کو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ امام مبین خدا نہیں ہے، خدا سے ہٹ کے موجود ہے کہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، یعنی کائنات میں جو اللہ نے خلق کیا ہے اس امام مبین کے اندر اس موجود کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں ہر چیز اول و آخر تک موجود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کو امام کی اس روایت سے آپ ملائیں کہ جب امام نے فرمایا کہ امام کی سب سے پہلی پہچان کیا، امام ہے نا، امام یعنی جو آگے ہے، آگے ہے کیا مطلب؟ جو جسم میں آگے ہے، جو علم میں بھی آگے ہو، جو ہر چیز میں آگے ہو، جو خلق اور خلقت میں بھی آگے ہو۔ امام وہاں ایک وہ امام نہیں لیڈر کا جو ہم یہاں لیتے ہیں، یا بعض دینی یا مذہبی عنوان سے اس کو کہتے ہیں جی یہ فلان فرقے کا امام ہے، نا، یہ امام موجودات کی نسبت کہا گیا ہمارے ائموں کو کہ یہ تمام مخلوقات کے بھی کیا ہیں؟ امام ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ خلیفے کا لفظ میں سب کچھ اگر انسان غور کرے سمو دیا گیا کہ ہم نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، ہاں، خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی جگہ پہ بیٹھا ہے، ظاہری طور پر ہم خلیفہ سے جو کسی کی جانشین بیٹھا ہو، جو اللہ کا جانشین بنے تو اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے آپ خود بتائیں، جس کو اللہ اپنا خلیفہ اور جانشین کہہ رہا ہے، یعنی علم الہی اس کے اندر کیا ہو، ہر چیز کا علم اس کے اندر، کیونکہ خدا ہر چیز جانتا ہے، اس کو بھی ہر چیز کو جاننا چاہیے۔ یہ خاص انسان ہے کہ ہم نے انسان کو روئے، البتہ عام انسان بھی اپنے تکامل کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں السلمان منا، وہ سلمان کا وہ مقام اس کے علمی مراتب کی وجہ سے تھا اور عملی، یعنی اس مقام پہ سلمان کا علم گیا کہ پیغمبر نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو اہل بیت میں سے نہیں قرار دیا، کہا باہر جو آپ اہل بیت میں سے، یہ اہل بیت، لیکن سلمان کو داخل کیا، فرمایا السلمان منا،
اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اس سے آپ سلمان کے علمی مقام کو جان جائیں کہ سلمان کا علمی مقام کتنا عظیم تھا۔ اب یہاں پر ایک امام نے یہ فرمایا، کیونکہ علم سب سے اہم ہے، آگاہی اور شعور سب سے اہم ہے، بلکہ ملا صدرہ فرماتے انسان کی حقیقت ہی شعور ہے، آگاہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نیند میں بھی آگاہ ہیں، چلتے ہوئے بھی آگاہ ہیں، 24 گھنٹے ایک ایک لمحہ انسان آگاہ ہے۔ کبھی ہوا ہے آپ خود سے غائب ہو جائیں؟ دوسری چیزیں ہو سکتا ہے ہم سے غائب ہو جائے، لیکن انسان خود اپنے پاس حاضر ہے۔ یہ شعور ہر لمحہ انسان کے پاس موجود ہے۔ اصل انسان کا وجود شعور ہے، علم ہے، ہر لحظہ کبھی خود پہ علم، اپنے ذات پہ، اپنے جسم و روحانیات پہ علم حاصل کر رہے، کبھی دوسرے اپنے وجود سے باہر موجودات کے بارے میں وہ علم حاصل کر رہے۔ جس طرح آپ یہاں میڈیکل کے ہیں جی، اکثر ہر طرح کی، جس طرح آپ اپنے جس فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں اس فیلڈ کے بارے میں آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ شعور حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ قطرہ ہے ابھی، اللہ اکبر، ابھی تو ہم زمینی علم کے پیچھے ہیں، ابھی تو ہم زمینی علم، وہ بھی ابھی تو ایک خلیے کے بارے میں کامل نظریہ نہیں پیش کر سکے، ابھی تو انسان کے برین کے بارے میں کامل معرفت یا نظریہ پیش نہیں ہو سکا ہے۔ جو انسان جانتا ہے ابھی ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابل میں جو مجہولات ہیں اور ہم ابھی جانتے۔ یہاں سے نظریہ امامت میں آپ جان جائیں کہ جو ہمارا امام ہے اس امام کے علم کی وسعتیں کتنی زیادہ ہیں، اللہ سمجھ کتنا وسیع۔ اگر آج امام اس دور میں ہوتا، آپ امام سے انجینئرنگ کے اصول، ڈاکٹری کے اصول، خلیے کے بارے میں، معدے کے، برین کے بارے میں، امام 100% آپ کو تمام اس کے حقیقت کھول کے۔ کوئی سائنسدان اگر اپنے لیبارٹری میں ایک فارمولے میں ایک جگہ پہ رہ گیا ہو کہ اگر وہ امام سے پوچھے تو امام اس کو، جابر ابن حیان اگر امام کے شاگرد نہیں تھا کیمسٹری کا، سمجھ تفسیر، اب امام کے پاس کوئی فقہی سوال پوچھے امام بتائیں گے رکوع میں یہ پڑھو، وضو اس طرح کا۔ کوئی ڈاکٹر آگے پوچھے کہ ابن رسول اللہ یہ جگر میں فلان فلان یہ کیسے بنتا ہے، امام اس کو وہ بتائیں گے۔ کوئی پوچھے مٹی کے عناصر کیا ہیں، امام وہ بتائیں۔ کوئی پوچھے پانی کی حقیقت کیا ہے، امام اس کے بارے میں بتائیں۔ کوئی پوچھے آسمان میں جانے کے لیے ہم کس راکٹ کو استعمال کریں، کس طریقے سے استعمال کریں۔ دیکھیں وہ نظر امامت فقط یہ نہیں امام آئے پیروں کی طرح ایک کرسی پہ بیٹھ کے سب پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے چلے جائیں۔ امام ایک علمی شخصیت ہے جو کائنات کے ہر راز سے، مولا علی نے جو اشارے میں فرمایا تھا میں زمین سے زیادہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس تمام گلیکسیز کا علم ہے امام کو، اس آسمان کے اوپر کیا امام کو علم ہے، اس کائنات کی وسعت اور حدود کہاں تک ہے امام کو اس بارے میں علم ہے۔ آپ ایک ایسے امام کے ماننے والے ہیں، اسی لیے یہ مکتب ہمیشہ ایک کامل انسان کے ساتھ رہا ہے۔ اس مکتب کے بانی ہمیشہ کامل ترین انسان رہے ہیں، اسی لیے اس دور میں اب مکتب تشیع اپنے اس عظیم علمی جو امامت ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اب کیا ہے، تیار ہے۔ اس لیے ہمارے درمیان خرافات کو کیوں ملایا جا رہا ہے، اسی لیے عجیب غریب حرکتیں، عجیب غریب نظریات، عجیب غریب جو بعض توہمات ہیں یا بعض اپنے خواہشات کو دین میں شامل کر دیتے ہیں، یہ سب مکتب تشیع کے اس علمی اور عملی چہرے کو خراب کرنے کے لیے کیا ہے، سازش ہے۔ آپ جیسے نوجوان جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور جن کا سائنس سے تعلق ہے، اور سائنس کبھی بھی بغیر دلیل کے کسی بات کو تسلیم، وہ فرضیے سے شروع کر کے پھر نظریے تک پہنچتا ہے۔ یہی دین میں بھی ہے، یہی ائموں نے ہمیں فکر دیا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے غور کرو، فکر کرو، یہ سب اسی لیے ہے، یہ کسی اور مکتب میں نہیں ہے۔ ہمارے مکتب میں برا برا ہے، اچھا کسی امام نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم ہمارے جو اولاد غیر معصوم اگر گناہ کرے
تو ان کی تائید کرو اور ان کے اس فعل کو قبول کرو، نہیں. یا اجتہاد کرو جی اجتہاد ہے اور صحیح ہے، نہ. کہا برا برا ہے اچھا، یہ کسی مکتب میں نہیں ملتا. لیکن آج بعض مکاتب ایسے ہیں جو بعض مسلمانوں کے ہر غلط کام کو صحیح کرنے پہ کس قدر عقل سے دور ہے، کس قدر منطق سے دور ہے. اسی لیے جو بھی علم و منطق و فطرت کے مطابق نہ ہو، شاید کچھ دیر چل جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ختم. مکتب اہل بیت کیوں قیامت تک اور اس کے بعد رہے گا؟ اس کی جڑیں فطرت انسانی میں ہیں. آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کروں. ہے کوئی یہاں کہ مجھے نہیں شوق؟ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں ہر چیز میرے پاس موجود. یہ فطرت انسانی میں ہے، یہ درس ائمہ نے ہمیں دیا ہے. وہاں امام نے فرمایا کہ امام کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر علم کا جواب، ہر سوال کا جواب دے سکتے. سمجھ. اب جو ہمارے ائمہ ہے، میں بس آخری میں وہ کیونکہ مکتب دور بھی علمی دور ہے اور ہم نے اپنے اماموں کے اس علمی نظریات کو بیان کرنا ہے، کیونکہ امام زمان نے جب آنا ہے ان کا ظہور ہوگا تو امام نے امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات تمام جہاد میں کام کرنا ہے. ہم دینی، فقہی، تفسیر، سائنسی، ہر جہاد میں تو امام خود مرجع ہوں گے. کوئی سوال کائنات میں ایسا نہیں ہوگا جو امام مہدی جس کا جواب نہیں. بڑی بات. ہاں بہت عظیم نظریہ ہے. یعنی اگر آپ کبھی دشمن سے پوچھیں جو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں آپ عجیب غریب پیر اس طرح نکلتے ہیں تو بعض نے اس طرح سوچا ہوگا. ہاں جی ہے نا. امام ایک علمی شخصیت ہیں، ایک سائنسی شخصیت ہیں، ایک ایسا انسان کامل ہے کہ جس کے پاس انسان کے مثلاً تمام اناٹومی کا علم ہے، برین سے لے کے پاؤں تک، سر کے بالوں سے لے کے خلیوں اور ہر چیز کی حقیقت اس امام کے پاس کیا ہے. اسی لیے جس مہدی کے انتظار میں ہم ہیں، میں ایک آیا قرآن میں جو میں نے تلاوت کی کہ قرآن میں یہ آیت دلیل ہے کہ ایک ہستی نے آنا ہے. دیکھیں کبھی ضروری نہیں ہر لفظ سے ہی آپ اس حقیقت تک پہنچیں، کبھی اس لفظ میں اشارے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے عقلی سطح کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ آپ قرآن کے لطائف کو، حکمتوں کو، اشاروں کو اور اشارات کو آپ سمجھ جائیں. مثلا خدا نے اس آیے میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. بہت عظیم آیا ہے کہ روایات میں بھی اس کو امام زمان سے تطبیق کیا آخری. اور ہم نے وَنُرِيدُ ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں یا کریں گے أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ ہم احسان کریں، منت رکھیں ان ہستیوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، سازشوں کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے، اطاعت نہ کرنے سے. جیسے ہمارے 11 امام جو گزرے سب کو کمزور کیا گیا. اب کوئی کہے کہ یہ کمزوری کی کیا وجہ ہے، السلام علیکم، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ ارادہ الہی میں کہ اجتماعی امور میں بھی ایک خدا کا ارادہ ہے. اگر امام علی بھی ہوں اور لوگ نہ نکلے تو خدا کا ارادہ دین کو پھیلانے کے لیے نافذ. سمجھ. امام حسن بھی ہوں اگر لوگ ہی نہ نکلیں اسلام کے لیے تو اسلام اسی طرح جس حال میں رہے گا، کیونکہ وہاں خدا نے یہ ارادہ کہ سب نکلیں گے تو میرا ارادہ کہ دین کو غلبہ دوں گا نافذ ہوگا. امام نے رہنمائی کرنا ہے، امام نے جگانا ہے. اب لوگ نہ جاگے، لوگ نہ آئے تو خدا کا وہ ارادہ نہیں نازل ہوتا.
فرمایا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان ہستیوں کو جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ان پر احسان کریں. وہ کیا کہ ہم ان کو تمام لوگوں کے لیے امام بنائیں. اور یہاں پر آقا صاحب بھی بیٹھے ہیں، نمونہ مضارع ہے اور استمرار پہ، یعنی یہ جاری ہے ابھی بھی، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، فرمایا ہم نے ان کو تمام روئے زمین کے انسانوں کا امام بنایا. یعنی امام کیا، نہ کہ امام تو اب بھی امام ہے، یعنی پریکٹیکلی اب آ گیا ہے، تمام حکومتوں کو سنبھالے، لوگوں کے درمیان امر الہی کو نافذ کرے، لوگوں کے درمیان شرق و غرب سے لے کر دین الہی کو، کہ خدا نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے رسول ہر صورت غالب آئیں گے. ابھی ہم نہیں دیکھتے غالب، دیکھتے ہیں ابھی تو کفر ہے، ابھی تو شیطان کی سرپرستی ہے، ابھی تو مشرق سے مغرب تک ولایت شیطان اور شیطانی حکومتیں ہمارے اوپر کیا ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہیں پہ الہی حکومت ہے؟ اس وقت تمام کرۂ زمین مکمل شیطان کے پنجوں میں کیا ہے جی. وہ کرسی پہ بیٹھ کر 200 کچھ ممالک میں اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنی ولایت کو اور حکومت کو کیا کر رہا ہے. خدا نے فرمایا میں اور میرے رسول ہر صورت غالب آئیں گے. ہم دیکھیں ابھی دین غالب نہیں آیا، اور یہ دین ایک دن آئے گا، تمام ادیان پہ غالب آئے گا. پریکٹیکلی ہم دیکھتے نہیں آئے، اور وعدے الہی حق ہے، اس میں کبھی کوئی خدا اپنے وعدے کے خلاف. پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں رسول کے دور سے لے کر آج تک دین اسلام مکمل طور پر کسی بھی دین پر ابھی غالب نہیں ہے. ابھی بھی کفر ہے، ابھی بھی دنیا میں بت پرستی ہے، ابھی بھی مسلمانوں سے زیادہ کفر کے ممالک ہیں. تو یہ آیات خود دلیل ہیں کہ ایک ہستی نے آنا ہے کہ اس ہستی کے ذریعے خدا اپنے دین کو تمام ادیان پر کیا کرے گا، غالب کرے گا. اس ہستی کو تمام لوگوں کا لیڈر اور امام قرار دے گا خدا، اور زمین پر سب اپنا وارث قرار دے گا تمام انسانوں کے اوپر. کہ آیات قرآن کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہ نظریہ ابھی جو تشیع کا نظریہ ہے، مہدویت کا نظریہ ہے، شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ ہمارے ائموں نے بھی ہم یہ بشارت دی کہ وقت آئے گا مشرق سے مغرب تک، سورج نکلنے سے غروب ہونے تک امام مہدی کی کیا ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کا، وقت لیا. دور مہدویت کے بھی، اور آپ سب انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ وہی دور ہو جس میں ہم ہی ظہور کو دیکھیں. اور دوسرے دنیا کے حالات بھی ہیں، اور امام عسکری نے فرمایا کہ عالم وہ نہیں ہے جو فقط وضو کی کیا واجبات ہیں اس کو جان. العارف بزمانہ، عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کی بھی کیا رکھتا ہو عارف. تو آپ طالب علموں اور اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علمی جس فیلڈ میں ہیں اس پہ نگاہ کے ساتھ ساتھ اپنے حالات پہ، سیاسی، اقتصادی، ان سب پہ بھی کیا رکھے، نظر رکھے. کیونکہ سیاسی شعور تمام شعوروں کے اوپر ہے. سیاسی شعور پیدا نہ ہو تو پھر ہر ظالم و جابر ہمارے اوپر کیا ہوگا جی، حکومت کرے گا، جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیوں کو دور فرما، رحمت نازل فرما، برکت